ٹی ٹی نے اپنے ہونے والے بیٹے کی وجہ سے معصومہ کو واپس آفس میں تو رکھ لیا ہے، لیکن اس کا معصومہ سے دل بالکل اچاٹ ہو چکا ہے۔ زیادہ تر وقت وہ گھر گزارنے لگا ہے۔ ٹی ٹی کی اس اگنورنس کی وجہ سے معصومہ زوبی کے قریب ہونے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ٹی ٹی سے معصومہ اتنی دولت تو لوٹ ہی چکی ہے کہ باقی کی زندگی سکون سے بیٹھ کے گزار سکتی ہے، اور پھر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میرا بیٹا دنیا میں آ جاتا ہے تو ٹی ٹی کے مرنے کے بعد آٹومیٹکلی اس کی ساری جائیداد میرے بیٹے کے نام ہی ہونے والی ہے۔ اس لیے وہ سوچتی ہے کیوں نہ باقی کی زندگی اپنی محبت کے ساتھ گزاری جائے۔ ویسے بھی زوبی کی شادی کے بعد معصومہ کے اندر جو جلن اور حسد پیدا ہوا ہے زوبی کی بیوی کو لے کر، اسے احساس ہونے لگا ہے کہ میں نے دولت کی خاطر ٹی ٹی سے شادی تو کر لی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر میں بھی زوبی سے محبت کرتی ہوں، اور معصومہ کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ زوبی بھی ابھی تک میری ہی محبت میں گرفتار ہے۔ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی میرے صرف ایک اشارے کی دیر ہے، زوبی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس بھاگا آئے گا۔ لیکن معصومہ کو کیا پتا کہ زوبی اس کی زندگی میں واپس تو آیا ہے، لیکن اس کی محبت میں مبتلا ہو کے نہیں، بلکہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے، کیونکہ اب وہ اس معصومہ کو اچھے سے سمجھ چکا ہے کہ اس نے ساری زندگی زوبی کو محض استعمال کیا، اس کی سچی محبت کو مذاق بنا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اس کی ماں کی انسلٹ تک کر دی کہ آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے آتا ہے، اسے خود ہی شوق ہے نوکروں کی طرح کام کرنے کا، مجھے باتیں سنانے سے بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کو کنٹرول کریں۔ جب زوبی نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا اس معصومہ کی انسلٹ کی وجہ سے، تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ معصومہ نے بہت میرے دل اور دماغ کے ساتھ کھیل لیا، اب مزید اسے کھیلنے نہیں دوں گا، بلکہ جو کچھ اس نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ تو معصومہ کو جب ٹی ٹی کی محبت اور توجہ نہیں ملتی، وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے تو زہیب کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ پہلے دن تو اسے بڑی اکڑ دکھائی تھی کہ یہ میرے شوہر کا آفس ہے، مجھے آپ کہہ کے پکارو، لیکن آج خود زہیب سے کہتی ہے کہ اس وقت آفس میں کوئی نہیں، تم مجھے تم کہہ سکتے ہو، اور پھر خود ہی اسے کھانے پر چلنے کی آفر کرتی ہے۔ اگرچہ زہیب سمجھ چکا ہے کہ معصومہ ایک دفعہ پھر مجھے ایکسٹرا سمجھ کے میرا استعمال کر رہی ہے، لیکن وہ خوشی خوشی اس کی آفر قبول کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے پر چلا جاتا ہے۔ معصومہ جو زہیب کو وہی پرانا زہیب سمجھنے کی غلطی کر رہی ہے، اس کے ساتھ اپنا سارا دکھ تکلیف شیئر کر دیتی ہے کہ کس طرح سے ٹی ٹی اپنے بیٹے کے مرنے کے بعد اپنی پہلی بیوی کا ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن اس کی چاپلوسیاں کرتا ہے، اور مجھے تو یوں سائڈ پہ لگا رکھا ہے جیسے میں اس کی زندگی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو زہیب بظاہر معصومہ کا دوست سمجھ کے اسے مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں اپنے قدم مضبوط کر لینے چاہیے۔ دوسری طرف زہیب کی بیوی جو کب سے زہیب کو کالز کر رہی تھی تاکہ وہ اسے اس کی فرینڈ کے گھر ڈراپ کر دے، لیکن جب زہیب کا نمبر مسلسل آف ملتا ہے تو زہیب کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم خود ہی اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ، جیسے ہی زوبی آئے گا میں اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں واپسی کے لیے پک کر لے۔ اب زہیب کی بیوی جب اپنی فرینڈ کی طرف جاتی ہے تو دونوں کا باہر کھانے کا پلان بنتا ہے، اور اتفاق سے دونوں اسی ریسٹورنٹ میں آتی ہیں جہاں زہیب اور معصومہ پہلے سے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ زہیب کی بیوی تو جب اپنے شوہر کو اس معصومہ کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے تو بہت ہی شدید غصہ آتا ہے کہ زہیب نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے علاوہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ ایک دفعہ پھر اس معصومہ کے اشاروں پہ ناچنے والا ہے؟ زہیب کی وائف کا تو اعتماد مکمل طور پہ ٹوٹ جاتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے اور معصومہ پہ بے تحاشا غصہ بھی آتا ہے۔ سب کے درمیان معصومہ کی انسلٹ کرتے ہوئے اسے سنا ہی دیتی ہے کہ تمہیں بہت شوق ہے نا دوسرے مردوں کے گھر خراب کرنے کا، ان کے گھروں پہ ڈاکہ ڈالنے کا۔ زہیب کی یہ باتیں معصومہ کے دل پہ چاقو چھریاں چلانے لگتی ہیں، لیکن وہ خود اسے کچھ بھی نہیں کہتی۔ اسے پتا ہے کہ یہ زہیب میرے اشاروں پہ ناچنے والا مرد ہے، تو ایک دفعہ پھر زہیب کو اپنے اشاروں پر نچانے کے لیے سختی سے کہتی ہے کہ زہیب اسے کہو فوراً مجھ سے سوری بولے۔
تو زہیب معصومہ کو یہی تو یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں واقعی آج تک تمہارے اشاروں پر ناچتا ہوں تاکہ اس کا اعتماد جیت سکے اور اس کے بعد اسے ہرا سکے۔ اس لیے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مدیحہ، تمہیں معصومہ سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، فوراً معصومہ سے سوری بولو۔ زہیب کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ پھر معصومہ کا اعتماد جیتنے کے لیے یہ ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد زہیب جو اگلی چالیں چلنے والا ہے تو معصومہ کی جڑیں خود بخود کھوکھلی ہوتی چلی جائیں گی اور ٹی ٹی اس سے بدگمان ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن زہیب کی بیوی کو تو نہیں پتہ نا کہ زہیب کوئی کھیل کھیل رہا ہے معصومہ سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے۔ اس سے تو زہیب کا یہ رویہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا، دل برداشتہ ہو کے گھر جاتی ہے اور خوب پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی ہے۔ ساس جب مدیحہ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے، تو مدیحہ اپنی ساس کو بتا ہی دیتی ہے کہ کس طرح ریسٹورنٹ میں اس نے زہیب کو پھر سے اس معصومہ کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ میرے شوہر کو اپنے اشاروں پہ نچا رہی ہے۔ زہیب جب گھر آتا ہے اور مدیحہ کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن مدیحہ زہیب سے بات تک نہیں کرتی بلکہ وہاں سے اٹھ کر چل دیتی ہے، کیونکہ مدیحہ کو تو پہلے سے ہی بہت گھبراہٹ تھی جب اس نے سنا تھا کہ زہیب اس معصومہ کے آفس کو جوائن کر رہا ہے۔ مدیحہ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ معصومہ زہیب کو اپنے اشاروں پر چلا سکتی ہے، وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ زہیب سے مدیحہ کی یہ ناراضگی اور رونا برداشت نہیں ہوتا، وہ اسے سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اصل حقیقت مدیحہ کو بتا نہیں پاتا کہ وہ یہ سب آخر کس لیے کر رہا ہے۔ زہیب چاہتا ہے کہ ٹی ٹی نہ صرف معصومہ کو اپنے آفس سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال باہر کرے۔ دوسری طرف معصومہ تو گھر جا کے خوب ناچتی ہے، گاتی ہے، اسے تو لگتا ہے جیسے کوئی نیا مائل سٹون اچیو کر لیا ہے زہیب کی توجہ ایک دفعہ پھر سے حاصل کر کے۔ اب معصومہ کی طبیعت تھوڑی بگڑتی ہے تو اس کی ماں اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے، تو معصومہ کی ماں کو ہمیشہ کی طرح ایک بیکار سی پریشانی گھیر لیتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو بڑے صاحب مرنے سے پہلے وصیت لکھ جائیں کہ میری جائیداد میں سے میری دوسری بیوی اور بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ سب کچھ ٹرسٹ کے نام کر جائیں۔ ماں کی بات سن کے معصومہ بھی تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتی ہے اور پھر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرائیں تو نہ، آپ جانتی نہیں معصومہ کس بلا کا نام ہے، میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بیٹے کا حق بھی چھین کے رہوں گی۔ معصومہ اب آفس میں بھی اپنی ہر چال زہیب سے پوچھ کے چلتی ہے اور گھر میں بھی زہیب کو بلا لیتی ہے جب بھی اداس ہوتی ہے۔ زہیب بھی خوشی خوشی معصومہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ایک دن یوں ہی لیٹ نائٹ زہیب اور معصومہ بیٹھے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ ٹی ٹی اچانک جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ معصومہ تیار شیار بیٹھی ہے اور زہیب بھی آدھی رات کو اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو یکدم ٹی ٹی کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب معصومہ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ تو گڑھ لے گی، لیکن ظاہر ہے کہ مرد کے دل میں ایک دفعہ شک آ جائے تو اسے نکالنا کافی مشکل ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ معصومہ کی زہیب کے قریب ہونے کی خبر ریحام تک بھی پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹی ٹی کو سنا ہی دیتی ہے کہ آج کل بڑی خبریں پھیل رہی ہیں آپ کی دوسری بیوی کی، اس کی وارداتوں کے تو گلی گلی چرچے ہیں۔ کسی بھی مرد کو حواس باختہ کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آج کل تو سنا ہے جس مرد کو حواس باختہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی تو حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ معصومہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو ایسے مرد کو بھی حواس باختہ اور اپنے قابو میں کر سکتی ہے جس کی شادی کو 25 سال ہو جائیں۔ ٹی ٹی خاموش تو ہو جائے گا لیکن وہ اب معصومہ کو مزید اگنور کرنے لگے گا اور معصومہ تنہائی کا شکار ہو کے اداس ہو کے زہیب کے مزید قریب ہونے کی کوشش کرے گی، اور ظاہر ہے کہ اب ٹی ٹی کی بھی معصومہ پہ پوری نظر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ٹی کے سامنے معصومہ کا جب اصل چہرہ آتا ہے تو وہ اسے سزا کیسے دیتا ہے۔ تو ناظرین، بسمل ڈرامے کا تقریباً اینڈ ہو چکا ہے، بس 2 ہی ایپیسوڈز باقی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ڈرامے کا اینڈ ایسا ہوگا کہ ریگولر ویورز کو پسند آئے گا۔